اللہ کہتے ہیں میں وہ اللہ ہوں جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش فرما لیں جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات بلند آواز سے محمد آل محمد وجل فرج آل محمد. ہے اجازت دی نوکری شروع کریں. بڑی معززین میرے سامنے تشریف فرما ہیں. ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے. یہ پیر فراز شاہ صاحب، حسن بھائی، تمام عزادار، ملک مرید صاحب، آپ تمام مومنین کے مالک عزت صحت زندگی مولا مزید عطا فرمائے. جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے. بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے. جوانوں کو مولا کامیابی عطا فرمائے. دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے. وطن کی مولا حفاظت فرمائے. عزاداروں کی مولا حفاظت فرمائے. آپ کے مرحومین، بانیان خمسہ کے مرحومین اور ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے. شہنشاہ کے ظہور میں میرا مولا تاجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو مولا کی زیارت اور معرفت نصیب فرمائے. صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ بی بی دعا قبول فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. بات شروع کرتے ہیں. پھر آج پہلا دن ہے، پھر جیسے آپ ہم سفر میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ. بڑے تکبرانہ انداز سے اللہ ایک بات کر رہا ہے نسل آدم کے ساتھ. اور یاد رکھے زمانہ تکبر، گھمنڈ، فخر اللہ کے علاوہ سب کے لیے حرام ہے. خود امیر المومنین نے اللہ سے کہا تھا کہ اپنی ہر صفت کا مظہر مجھ علی کو تو نے بنایا ہے. گھمنڈ والی صفت تو نے مجھے بھی نہ دی، خود کے پاس رکھ لی. آواز قدرت یا علی گھمنڈ مجھے ہی اچھا لگتا ہے چونکہ میں ہوں جسے تو بھی جھک جاتا ہے. یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں پہلے مرحلے میں داخل ہو جانا چاہیے. زمانہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو واہ واہ. ہاتھ بلند فرما لو تھوڑا سے. آپ جیو، کیا برکت والا ذکر ہے، روحانیت والی باتیں ہیں. امام بارگاہ میں روحانیت ہے. بانیان کی اور آپ کی مولا دعائیں قبول فرمائے. گھمنڈ، فخر، تکبر اللہ کو جچتا ہے، باقی سب کے لیے نہیں ہے. تو تکبرانہ انداز میں اللہ بات کر رہا ہے. اتنے پڑھے لکھے جوان تشریف فرماؤ، جو قرآن سمجھے میں اسے میں واہ واہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا کاریگر ہوں کہ میری صنعت کا اندازہ نسل آدم لگا ہی نہیں سکتی. تھوڑا تھوڑا بولا کرو یار. سر مارنے سے بہتر ہے بندہ اگلی سیٹوں پہ نہ بیٹھے. سر مارنے والے یا پیچھے یا میرے ساتھ. اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے. چھیڑیں گے تو چھیڑیں گے نا، ورنہ تو پھر خیر ہی خیر ہے. کیا بنا بیٹھا ہے مالک ایسا کہ اپنے بنائے ہوئے پہ ناز کر رہا ہے. آپ کے کیا کہنے. اب جو سمجھے گا یہی سمجھے گا ملک صاحب، باقی پھر بچوں کو سمجھا لیں گے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اندازہ کرو گے؟ مارا جل بحرین یلتا کے یان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ادھر والے تو بالکل ہی چوپ ہیں ماشاءاللہ. اللہ کہتے ہیں میں وہ اللہ ہوں جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دو برابر کے سمندر، چونکہ یہ بحرین ہے. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے عربی میں. تثنیہ عربی میں برابری پہ بنتا ہے.
جس طرح ظہرین دو برابر کی نمازیں، جس طرح حسنین دو برابر کے حسن. جو ہاتھ پھیل گئے ہیں بس یہی میرے ہم سفر ہیں، باقیوں کے ساتھ ہم گزارا کر لیں گے. حضرت حسین علیہ السلام کا بھی نام حسن ہے. ہاں جی، اس لیے تو حسنین ہے، دو برابر کے حسن. یہ تو پھر لوگوں کی سہولت کے لیے سرکار نے کریم کربلا کا نام رکھا حسین. ایک جملے پہ تو بول پڑو، اب تو منت نہ کرو. حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. واہ 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 واہ. بابا جی کتنے ہاتھ بلند ہوں گے، کتنے نیچے چلے جائیں گے. اب مجھے نہیں اندازہ، پتہ نہیں کتنا بڑا ہے علی کا بڑا بیٹا حسن، جس کے سامنے حسین چھوٹا ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. کیا لوگ ملا دیا. ثقلین سلامت رہو میرا بچہ. جو ایک باری ہاتھ اونچے چاہو یار، ہاتھ اونچے. حیدری. تھوڑا سا معیار آپ کا بلند ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے کبھی دکھ ہی نہ دیکھے. جی 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 مرشد پیر جواد شاہ سمر شاہ مولا سید صلاح فرمان. جس طرح سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا انی طارقن فیکم الثقلین، میں محمد تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب، ایک لفظ کہنا ہے جی، پتہ نہیں کیوں کہنا ہے. جو کوئی تو خریدار ہوگا نا، اللہ کرے سارے ہوں، ورنہ جو ہے وہ تو آئے گا سامنے نا. فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، یہ میں محمد ترکے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ بھی چپ کر کے جن پر مجھے بھروسہ تھا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کیا رشتہ ہے مصطفیٰ کا خدا کے ساتھ. کتاب اللہ کی ہے، ترکہ محمد کا ہے. واہ 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 واہ. ہائے ہائے ہائے. مل گئے وہ لوگ جنہیں میں حسن ڈھونڈ رہا تھا. کیا بات ہے. اب ہاتھ اٹھے ہیں تو میرا حوصلہ بلند ہو گیا ہے. اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں خریدا جائے گا اور مجھے مزہ آئے گا، لطف آئے گا. بسم اللہ صاحب، مولا آپ کو صحت. کتاب اللہ کی ہے قرآن. رسول فرماتے انی تارکن، تارک میں تارک ہوں، یہ ترکہ ہے، میں چھوڑنے والا ہوں. جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ قرآن ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے. اہل بیت بھی رسول کا ترکہ ہے، قرآن بھی. بڑی بات ہے. مولا فرشتے بھیج. چونکہ تھوڑی داد ملی تو دل میرا بس کرچی کرچی ہو جائے گا، اتنی بڑی بات ہے. اہل بیت بھی رسول کا ترکہ ہے، قرآن بھی رسول کا ترکہ ہے. میرے مرنے کے بعد جو بھی دو چار چیزیں ہوں گی وہ میرا ترکہ ہے. اس کی وارث میری اولاد ہے. یعنی قرآن ترکہ رسول ہے، اہل بیت بھی رسول کا ترکہ ہے. میں بابا کے دہل کہہ رہا ہوں، جب محمد یہ دونوں چیزیں ترکے میں چھوڑ کے جا رہے تھے، اکیلی وارث تھی بطول. جیو مل گئے مجھے لوگ وہ یار پیر جی. آپ کے ہاتھ سب کے بلند ہو گئے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہزاروں کا اجتماع ہے میرے سامنے. جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ اونچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین کے حقدار مجھے مل گئے. میں آپ کی توجہ اور آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ مجھے مل گئے، اور بانیان کا شکر گزار کہ آپ جیسے لوگوں سے ملاقات کروا دی، زیارت کروا دی. ایک ہاتھ بھی نیچے نہیں رہا. مصطفیٰ ہاں یہ ترکہ ہے. جی جناب علی کان پکڑ کے کھڑے ہیں. مولا کی قسم ہے، سیدہ کا مقام کیا جانے. پڑھے لکھے لوگ نہیں، علم چکر میں ہے. یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ برکت ہو رہی ہے، ورنہ یہ مشکل ترین باتیں ہیں جن پر یہ بچے بھی بول رہے ہیں. مخدومہ معظمہ، ایک لفظ کہوں جی، سیدہ نہیں یار میں مصائب نہیں پڑھ رہا. مصائب کی طرف جاؤ گے تو میرا پھر مجھے مصائب ہی پڑھنا پڑ جائے گا. فضیلت میرا ہوگے تو پھر میرا دل کرے گا. چونکہ سیدہ کے مقام کی میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. وہ بھی اتنا ہے جتنا ہمیں توفیق ہے.
پتہ ہے کیا ہے حسین کی ماں؟ بطول سیدہ صرف اپنے سے بڑے کی سمجھ میں آتی ہے. واہ 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 واہ. یار ہاتھ اٹھانے سے زحمت کرنی پڑے گی جو جوان ہے. ادھر والے بچے خوش بیٹھے ہو جو جوان بیٹھے ہو، میرے بھائی تشریف فرمائے، پڑھے لکھے ہے ادھر ہی. مولا آپ کو صحت ہے ملک صاحب. ہاں یہ آپ کی برکت سے ہے. یہ سادات اعظام نے یہ صف ماتم کا اہتمام کیا ہے. یہ 5 دن مرشد بڑی بات ہے. 1 دن بڑی بات ہوتی ہے تو یہ تو 5 نشستیں ہیں. اور کمال ہے، میں قسم سے جو سیدہ کی گھر میں صف ماتم کا اہتمام کرتا ہے، سن لو، کیا کرو. چاہے 1 بندہ 2 10 5 جتنی بھی توفیق ہو، 1 نوحہ پڑھ لیا، نیاز تقسیم کر لی، دیکھنا پھر کیا رنگ لگتا ہے. کیا مقام رکھتی ہے حسین کی ماں. یہ دونوں ترکہ ہیں. بہت بڑی بات ہے، پھر کرنے لگا ہوں. پتہ نہیں قرآن بھی رسول کا ترکہ، اہل بیت بھی رسول کا ترکہ، اور وارث ہیں اکیلی سیدہ. قرآن بھی بطول کا ورثہ. ایک لفظ میں رضا زندگی میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں. اگر پہلے میں نے کہا تو مجھے شبیر علیہ السلام گونگا کر دے. پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں، قرآن بطول کا ورثہ ہے، سیدہ قرآن کی وارث ہے. میں نے 14 کی زیارت پڑھی ہے، لیکن آخری حجت کی زیارت میں لفظ ہے السلام علیکہ یا وارث القرآن. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اسے میں سمجھا نہیں سکا. آپ کا قصور نہیں ہے، آپ نے کمال کر دیا ہے. کون پڑھا رہا ہے، کون سن رہا ہے؟ اس وقت میرا دل کر رہا ہے ہاتھ بلند فرماؤ حیدری. عمار سلامت رہے آپ، مولا آپ کو اور عزت دے. آپ میرے امام حسین کے زواری ہم نے اکٹھی کی ہے. مولا آپ کو صحت دے، سلامتی دے. دباج، قیس، کمیل، یہ سارے بانیان ہیں. ملک صاحب بانی ہیں، آپ سارے بانی ہیں، میں بھی بانی ہوں. جی سرکار، قرآن ورثہ ہے سیدہ کا، حسین کی ماں وارث ہے، اہل بیت ورثہ ہے بطول کا. میں ڈر لگ رہا ہے آپ سے نہیں، کسی سے نہیں، اپنے مولا سے لگ رہا ہے کہ جملہ بھی کہوں تو یا علی مجھے معافی دینا. اہل بیت سیدہ کا ورثہ ہے. ڈھکوسلے نہیں مارنے چاہیے. عقیدہ وہ جو مولا کہے. جو خود ساختیہ قید رکھتے ہیں وہ مجھے سنا بھی نہ کرے. میں قرآن اور اہل بیت کے فرمان کا پابند ہوں. میں کسی بندے کے دماغ اور مغز کا پابند نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مولا کی قسم ہے بہت بڑی بات آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے، میری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. قرآن بطول کا سیدہ کا ورثہ ہے، اہل بیت بھی سیدہ کا ورثہ ہے. ایک حرف ہے، لفظ بھی نہیں ہے. اہل بیت ورثہ ہے، حسن کی اماں وارث ہے. اب میں کیا کروں؟ معافی دے مجھے مولا. اہل بیت میں علی ہے. آپ کے ہاتھ نہیں، یہ کشکول ہے. سیدہ سے خیرات لے لو حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو واہ واہ میرا بھائی. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ، مسکراتے ہوئے چہروں کو واہ. آپ تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو. آپ جیسے لوگ مجھے پڑھے لکھے مل گئے ہیں. اہل بیت میں علی ہیں، یہ تو تمام شیعہ سنی علماء متفق ہیں. وہ جو سرکار نے چادر تطہیر کا خیمہ لگایا تھا اور اس میں 5 ہستیاں آئی تھیں، ان 5 میں ایک علی ہے. آپ کے ہاتھ میرے لیے ٹیک بن جاتے ہیں. 5 تھے، حسن مولا، حسین مولا، علی علیہ السلام، جناب سیدہ، خود سرکار مصطفیٰ. تو سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. واہ 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 واہ. پروردگار یہ ہے میری اہل بیت. تو اس میں علی ہیں. یا تو یہ جاگیری علی اکبر علیہ السلام امام بارگاہ کی دیواریں مجھے داد دیں گی، یا پھر فرشتے آ کے مجھے داد دیں گے، یا ملائکہ اور جنات آ کر مجھے واہ واہ کریں گے. اگر آپ کا موڈ نہ بھی بنا تو میں آپ سے راضی کھڑا ہوں. اتنی بڑی بات ہے کہ حجت کا تخت ہو تو میں یہ جملہ کہوں.
बतूल वारिस है, अहले बैत विरसा है, अली अहले बैत में है। यही वजह है कि मुबाहला के मैदान में सैयदा आगे चल रही है, अली पीछे। मैंने कहा या अली पीछे क्यों? फरमाया वो वारिस जो हुई। हाँ, कोई हाथ नीचे रह गया है तो उसका हाय हाय हाय, जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले हैदरी। हाय हाय, क्या सैयदा है। मेरी सैयदा के सदका में अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए। इमाम ज़माना आपके घरों पर रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। रिज़्क़ सेहत ज़िंदगी मौला मज़ीद अता फरमाए। बानियान और अज़ादार हमेशा खुश रहो। मखदूमा की नालैन के सदका में बिस्मिल्लाह जी। मेरे बुजुर्गान तशरीफ़ फरमाए। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, आओ भाईजान आओ जी आओ जी। हाँ जी, कल इंशाअल्लाह ठीक 8:30 बजे फिर आपकी ज़ियारत करूँगा। बाकी जितने बजे भी आप आओगे तो सही जरा सलामत रहे। कलंदर आपको वाह वाह मेरे सुभान अल्लाह। ऐसे लोग, हाँ, जरूरी नहीं कि कोई बंदा 70-80 हज़ार का सूट पहने तो फिर अली समझ में आता है। अली कपड़े नहीं देखता, अली दिल देखता है। आया आया, कोशिश कर लो जवान हैदरी आए। क्या बरकत वाले लोगों से मुलाकात पीर फराज शाह जी करवा दिया हसन भाई। इज्जत वाले लोगों की ज़ियारत हो रही है, क्योंकि हाँ जनाब सैयदा की बातें सुनना भी हर बंदे के बस का रोग नहीं। चक्की चलाती थी हुसैन की माँ। अभी सैयदा के दिन शुरू हो गए हैं तो अभी शुरू हो जाएंगे हम भाईजान। मेहरबानी सूत्री वर्ड से मेरे दोस्त है कि चक्की चलाना सीरत सैयदा है। चक्की चलाना सीरत सैयदा है, ये हम आपको बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। चूंकि चक्की चलाना सीरत नहीं वाकया है। वाह 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 वाह। 1 2, मैं बुजुर्ग नहीं जवान गिन रहा हूं। मैं आपके इस पाक सरजमीन पर क्यों हाजिर हुआ? मौला की नौकरी करने। तो ज़ाहिर खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है, दोस्तों से भी मिलना है। मलिक साहब के साथ बैठे रहे, भाई के साथ बैठे रहे, जवानों के साथ खड़े, मातमियों से मिले। जिसने मुझे चाय पीते हुए देखा उसने कहा जाफर मुल्तान चाय पीने आया था। जिसने मुझे तस्वीरें बनवाते हुए देखा आपको वाह वाह, उसने कहा जाफर यहाँ तस्वीरें बनवाने आया था। नहीं नहीं, वो फराज शाह के पास खाना खाने आया था। ओ यार, वो मातमियों को मिलने के लिए आया था। ठीक है, ये सारे काम हुए हैं, लेकिन मैं आया इन कामों के लिए नहीं। है आया मैं नौकरी करने हूँ हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक अम्मा की मजलिसें पढ़ने के लिए। ये 4-5 वाक़ये थे जो हो गए। दाद ना मिली तो मैं मसहब पढ़ूंगा। मुझे पढ़ते हुए 25 मिनट हो गए हैं। आगे फिर नखरे से जो सुनेगा फिर वो नहीं, फिर कल से ही, चूंकि फिर बात आगे मैं अकेला फंस जाऊंगा ना मेरा भाई। नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की माँ। और सारा जमाना याद रखे, कभी भी मखदूमा चक्की न चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना हो। जियो आबाद और शाद रहे सैयदा की पाक नालैन के सदका में। हैदर सलामत रहे। अब मातमी है मेरे मौला के, खुद मदा खान है। हैदर बरकत वाली मजलिस हो रही है, थकना नहीं है जी। मेरे तो ख्याल में बस करें आप, कल फिर से कसम से ऐसे आगे क्या पढ़ा जाए। हाँ, हुसैन की खाने वाला हुसैन है। सांस ले लो। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं। जिस तरह पढ़ने के उसूल हैं, समात के भी उसूल हैं। जैसे उसूल समात के खिलाफ है कि फौरन फिर जी क्या बात है, लेकिन मेरी बनती डबल है कसम से। हुसैन की पाक अम्मा ने जिन्हें पका पका के खिलाया है वो मैं बताता हूं।
سرکار مجتبی حسن مجتبی حسین علیہ السلام، کائنات کا امیر علی. ایک جملہ کہنا ہے، جتنے سادات بیٹھے ہو ضرور مجھے شاباش دینا، نہیں دیں گے تو قیامت کے دن میں بی بی کو شکایت لگاؤں گا. کیسی نسل تھی بی بی آپ کی جو نوکر کو شاباش ہی نہ دے سکے. جو امتی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ میرے جیسے، ان سے میں دانت چھین لوں گا. کیا اقتدار رکھتی ہے محمد کی پاک بیٹی، جو علی کائنات کو بانٹتا ہے وہ بھی بطول سے روٹی مانگتا جیو. آباد و شاد رہو جو سیدہ کو ہاتھ سلام کر رہے ہیں. آپ کو واہ واہ ہے، ساری واہ واہ آپ کو ہے. اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رہے بھائی جان، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے سہارے پہ تو ہم ہیں. ملتان سلامت رہے، ملتان کا ہر ماتمی آزادار آباد و شاد رہے. جو یہاں ہیں ان کے لیے نہیں، پورے ملتان کے لیے دعا کر رہا ہوں. ہر آزادار کو مولا سلامت رکھے. ہاں جی الہی آمین، الہی آمین. سیدہ ابھی بات آگے ہے، داد کھا گئے ہو میری. کہہ دوں 1 2 4 5 بندے چاہیے یار، باقی خیر ہے. ملک صاحب ناراض نہ ہونا، گل بڑی وڈی ہے. یا علی کو پکا پکا کے کھلاتی رہی، یا حسن مجتبی کو پکا پکا کے کھلاتی رہی، یا سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تشریف رکھے، پکا پکا کے کھلاتی رہی. پتہ نہیں کیا ہے اکبر کا پاک بابا، اسے بھی سیدہ نے چادر میں کھلایا ہے. مرتجز کو یار حسین کی سوار اے جو پہنچ گئے ہو. میں نے کہا تھا نا بس کر دو تھک جاؤ گے. کون فضائل کی ضرورت ہے؟ جی آپ کو واہ واہ ہے کہ ساری واہ واہ آپ کو ہے جو مشکل باتیں سن رہے ہو. ہاں مشکل باتیں ہیں، قسم سے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یہ پڑھا جائے گا. اہل بیت کی وارث بھی سیدہ. تھک گئے ہو؟ پھر مٹھے کیوں ہو گئے ہو؟ پھر وہیں پہ ہو جہاں پہ تھے، میں بھی وہیں پہ ہوں. کوشش کرو تھوڑی سی. اہل بیت کی وارث بھی سیدہ، قرآن کی وارث بھی سیدہ. اہل بیت اور قرآن برابر ہیں، بالکل برابر ہے. اہل بیت میں علی ہیں، یہ سارے متفق ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اہل بیت محمد میں علی ہیں، اور اہل بیت اور قرآن برابر ہیں. ایک لفظ کی قیمت دے دو پھر پورے اگلے 4 دن نہ بولنا. اہل بیت اور قرآن ہیں برابر، اہل بیت میں علی ہیں. کچھ بھی علی کو نہ مان، قرآن جتنا تو مان. کیونکہ برابر جو ہیں. آپ کو واہ واہ سر.